السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ سب کا ایک بار پھر سے ویلکم ہے ملٹی چینل میں۔ اور آج آپ لوگوں کے لیے ایک نیا ٹاپک لے کے آئی ہوں، جو کہ ہے عورت کے لباس کا نیا ٹاپک، فتنہ ارانیت اور شیطان۔ جیسا کہ سب کو معلوم ہے، شیطان نے بنی آدم کے ماں باپ سے قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ اس نے قسم کھا کر ان کو ورگلایا اور ان کو اس درخت کا پھل کھلا دیا تھا جس سے ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ وہ اتنی بڑی قسم کھا کر مکار جو ہے بنی آدم کے ماں باپ کو اپنے جھانسے میں پھنسا لیتے ہیں اور وہ درخت کا پھل چکھ لیتے ہیں، آدم بھی اور ان کی بیوی بھی۔ اسی وقت ان دونوں کے جسم پر سے جنت کا لباس اتر گیا اور وہ ننگے ہو گئے۔ پہلی بار اپنا آپ ننگا دیکھ کر ان کے اندر پہلی بار حیا کی فطری صفت نے اپنی برہنگی کو چھپانے کے لیے درختوں کے پتوں کا سہارا لیا۔ یوں شیطان نے انہیں جنت سے نکلوا دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ زمین پر سکونت اختیار کرنے کے لیے ہی پیدا کیے گئے تھے۔ شیطان کا انسان پر یہ سب سے پہلا حملہ تھا کہ اس نے جو ہے بنی آدم کے ماں باپ کو برہنہ کر دیا تھا اس وقت اپنی چال میں پھنسا کر، جس کا مقصد انسان کو برہنہ اور بے حیا بنانا تھا۔ شیطان تب سے اب تک اس کوشش میں مصروف ہے اور وہ مختلف طریقوں سے ابن آدم پر حملہ کرتا چلا آ رہا ہے۔ اس نے انسان سے حیا کی صفت چھیننے کے لیے ایک خفیہ اور پرفریب چال چلی۔ اس نے انسان کا لباس اتروانے کی بجائے اب جو ہے اسے فیشنوں سے متعارف کروا دیا ہے، جو اس کے مقصد کا زینہ ثابت ہوتے ہیں، جو آرام سے اس کے مقصد میں اس کو کامیابی مل جاتی ہے۔ ان فیشنوں کی وجہ سے لباس ستر پوشی کی بجائے برہنگی، زیب و زینت کی بجائے اوچھا پن اور تقوی کی بجائے بےہودگی کی علامت بن گیا۔ اور دیکھیں شیطان جو ہے اتنا مکار، اتنا میں بولتی ہوں سمجھدار ہے، اتنا وہ ہے کہ اس نے اس فتنے کے لیے فتنہ برہنگی کے لیے، اس اپنے فتنہ برہنگی کے لیے اس نے عورت کو اپنا اعلیٰ کار بنایا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہے جب بنی سوری نیم برہنہ عورت مرد کے سامنے آتی ہے تو مرد متقی ہونے کے باوجود عورت کی خواہش میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ترکت بعدی فتنۃ اسرع علی الرجال من النساء، میں نے اپنے بعد عورتوں سے بڑھ کر اور کوئی فتنہ مردوں کے لیے ضرر رساں نہیں چھوڑا۔ ابھی جو میں آپ کو وعید سنا دیتی ہوں غیر ساتھی لباس پہننے والی عورتوں کے لیے جو وعید ہے۔ پہلے تو میں آپ لوگوں کو غیر ساتھی لباس کی تعریف بتا دیتی ہوں۔ غیر ساتھی لباس ایک ایسا لباس ہوتا ہے جو کہ تنگ، چھوٹا اور باریک ہوتا ہے، یعنی جو کہ اصل اپنا مقصد پورا نہیں کر پاتا۔ اصل مقصد ہوتا ہے ستر کو چھپانا، ٹھیک ہے، ستر کی لباس پوشی کرنا یعنی ستر کو چھپانا، لیکن جو ایسا لباس ہو جو کہ ستر کو نہیں چھپاتا ہو وہ غیر ساتھی لباس کہلاتا ہے۔ اور غیر ساتھی لباس پہننے پر وعید ہے ایسی عورتوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عورتوں کے بارے میں کیا کہا ہے اور کیسے کہا ہے، ان کے الفاظ غور فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخیوں کی دو قسمیں ایسی ہیں جنہیں میں نے ابھی نہیں دیکھا۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس بیلوں کی دموں کی طرح کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ماریں گے۔ دوسرے وہ عورتیں ہوں گی جو لباس تو پہنتی ہوں گی مگر ننگی ہوں گی، سیدھی راہ سے بہکانے والی اور خود بہکنے والی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی طرح ایک طرف کو جھکے ہوئے ہوں گے۔ وہ جنت میں داخل نہ ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ
اس کی خوشبو اتنی دور دور سے آتی ہے. یعنی ہم سب کو پتہ ہے کہ جنت کی خوشبو جو ہے دور دور سے ہی محسوس ہوتی ہے، دور دور تک ہی آتی ہے. لیکن ایسی عورتیں جو غیر ساتھی لباس پہنتی ہے ان کی کو تو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے گی. ٹھیک ہے، جنت کی خوشبو بھی ان سے دور رہے گی. دوسرا سنیں، ہندہ بنت الحارث ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتی ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو فرماتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. سبحان اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آج رات کیا کیا فتنے نازل ہوئے ہیں اور کیا کیا خزانے ظاہر ہوئے ہیں. کوئی ہے جو ہجرے والیوں کو جگا دے. بہت سی وہ عورتیں جو آج دنیا میں لباس پہنے ہوئے ہیں آخرت میں ننگی ہوں گے. اس حدیث کے راوی زہری کہتے ہیں، اس حدیث کی راویہ ہندہ بنت الحارث اپنی آستینوں میں گنڈیاں رکھتی تھی جو ان کی انگلیوں کے درمیان ہوتی تھی. طبرانی نے بسند صحیح یہ روایت نقل کی ہے، ان قریب میری امت میں ایسی عورتیں ہوں گی جو بظاہر لباس پہنے ہوں گی لیکن اصل میں وہ کیا ہوں گی؟ ننگی ہوں گی، اور ان کے سروں پر بختی اونٹ کی کوہان کی مان جوڑا ہوگا. جوڑا جو آج کل بڑا بڑا جوڑا بنا کے رکھتی ہیں نا، ان پر لعنت بھیجو، کیونکہ یہ عورتیں ملعون ہیں، ان پر لعنت کی گئی ہے. ملعون مطلب جن پہ لعنت کی گئی ہو. تو ایسی عورتیں جو بڑا بڑا جوڑا بناتی ہیں اور غیر ساتھی لباس پہنتی ہیں وہ کیا کہلائیں گی؟ ملعون عورتیں ہیں، ان پر لعنت بھیجی گئی ہے. ابھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ان احادیث، یہ جو میں نے چند احادیث آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہے، ان کا نچوڑ کیا ہے، ان سے ہمیں کیا سبق سیکھنے کو مل رہا ہے اور ان کا نتیجہ کیا ہے، ان کا نچوڑ کیا ہے. تو ان احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے بعض عورتیں لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوتی ہے، یعنی کیونکہ وہ چھوٹا، تنگ، باریک یا پھر سوراخ دار اور کٹے ہوئے ڈیزائن والا ہونے کی وجہ سے. یہ کاسیات عاریات کا مفہوم ہے. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی ایسی عورتوں کو لباس نہیں پہنائے گا کیونکہ یہ دنیا میں ننگا رہنے کو پسند کرتی تھی، یعنی قابل ستر اعضاء کو ننگا اور نمایاں کرنے والا لباس پہنتی تھی. تیسرا پوائنٹ جو ان سے نوٹ کرنے کو مل رہا ہے، لباس پہن کر ننگا رہنا، باریک، چھوٹے یا تنگ لباس پہننا، دوسروں کو یہ دھوکہ دینا کہ ہم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، حالانکہ مقصد ستر کو چھپانے کے بجائے قابل ستر اعضاء کو ظاہر کرنا ہے. غیر ساتھی لباس پہننے والی عورتیں خود مردوں کو دعوت نظارہ دے کر اپنی طرف مائل کرتی ہیں، جو بدترین گناہ ہے. غیر ساتھی لباس پہننے والی عورتیں خود بھی مردوں پر ریجھنے والی ہوتی ہیں، یعنی وہ خود بھی مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوتی ہیں. بختی اونٹوں کی کوہان کی مان جوڑے ان کے سر پر ہوں گے، یعنی وہ اپنے بال پشت پر سیدھے چھوڑنے، گوندنے یا باندھنے کی بجائے، مطلب چٹیا کرنے کی بجائے ان کا جوڑا بناتی ہیں، اوپر بہت ہی اونچا کر کے جوڑا بنا لیتی ہیں. اس لیے ان کو بختی اونٹوں کی کوہان کی مانند قرار دیا ہے، ان سے ان کو منسلک کروایا گیا ہے، ان کے جوڑے کو. ایسی عورتوں کی چال بھی بختی اونٹ کی طرح مٹک مٹک کر چلنے والی ہوتی ہے، یعنی وہ عورتیں جو ہے غیر ساتھی لباس پہن لیتی ہیں، آج کل اونچا سا جوڑا کر لیتی ہیں اور پھر مٹک مٹک کے چلتے ہیں، جس کو آج کل ہم جو ہے فاحشہ عورتوں ایک علامت سمجھتے ہیں اور اس کو ایک نیا نام دے دیا گیا ہے اس مٹک مٹک کے چلنے کو، جسے آج کل ہم کیٹ واک کہتے ہیں، اس کا نام دے دیا گیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امتیوں کو حکم دیا ہے کہ ان پر لعنت بھیجو. لعنت سے مراد اللہ کی رحمت سے دور رہنا ہے. لباس پہننے کے باوجود ننگا رہنے والی عورتوں کے لیے جنت میں داخلہ تو دور کی بات ہے، جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ، یعنی ان کے اس گناہ کی وجہ سے انہیں جنت سے دور رکھا جائے گا. اس حدیث کی راوی خاتون ہندہ بنت الحارث قمیض کے بازو اتنے لمبے رکھتی تھی کہ انگلیوں میں ان کی گنڈیاں ہوتی تھی. لباس پہننے کے مقصد ستر پوشی کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ
اپنی عورتوں کے لباس میں اولویت دیتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدرجہ بالا وعیدان کے پیش نظر رہتی تھی اور وہ اپنی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور بیویوں کے لباس میں صرف شرعی حدود ہی کو ملحوظ رکھتے تھے۔ ان کا طریقہ کار کیا تھا؟ انہوں نے باریک، تنگ، مختصر لباس کو کس کس زاویے سے سمجھا؟ آئیے ان کی عمل کی روشنی میں بھی آپ کو سمجھاؤں۔ باریک لباس۔ ابھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ باریک لباس کیا ہے اور ان کے بارے میں کیا وعید ہے اور ان سے کیسے باریک لباس سے کیسے بچا جائے۔ جی، باریک لباس۔ بنو تمیم کی کچھ عورتیں ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں۔ انہوں نے باریک کپڑے پہن رکھے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماتے ہیں، اگر تم مسلمان ہو تو یہ مسلمان عورتوں کا لباس نہیں، اور اگر تم غیر مسلم ہو تو بے شک یہ لباس پہنے رہو۔ مطلب مسلمان عورتیں جو ہیں ان کو تو زیب بھی نہیں دیتا کہ وہ باریک لباس پہنے۔ مسلمان عورتوں کی یہ نشاندہی نہیں ہے کہ وہ باریک لباس پہنے۔ معلوم ہوا کہ باریک لباس پہننا غیر مسلم عورتوں کا کام ہے۔ اگر عورت باریک لباس کے نیچے کوئی دوسرا کپڑا جوڑ کر سیے اور پہنے تو پھر اس کا استعمال درست ہے، جیسا کہ مندرجہ ذیل حدیث سے ثابت ہے۔ دہیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصر کے سفید کپڑے لائے گئے تو آپ نے ان میں سے ایک کپڑا مجھے بھی دیا اور فرمایا، اس کے 2 ٹکڑے کر لو، ایک کی تم قمیض بنا لو اور دوسرا اپنی اہلیہ کو دے دو، وہ اس کو اپنی اوڑھنی بنا لے۔ پھر جب میں نے پیٹھ پھیری تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اپنی بیوی سے کہنا کہ اس کے نیچے کوئی اور کپڑا لگا لے تاکہ اس کے جسم کو ظاہر نہ کرے۔ یہ ایک اور جو ہے وعید ہوگی ہے باریک کپڑے سے منع کرنے والی، ایک اور جو ہے بات جو ثابت کرتی ہے کہ باریک کپڑا جو ہے نہیں پہننا چاہیے اور اس کے نیچے کوئی اور کپڑا لگا لینا چاہیے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان کپڑوں میں سے ایک کپڑا دیا جو دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ لائے تھے۔ میں نے وہ کپڑا اپنی بیوی کو دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ میں نے وہ کپڑا نہیں پہنا تو فرمایا، کیا بات ہے، تم نے اسے نہیں پہنا؟ میں نے عرض کیا، میں نے تو وہ اپنی بیوی کو دے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کہو کہ وہ نیچے کوئی اور کپڑا لگا لے، مجھے ڈر ہے کہ اس میں سے اس کی ہڈیوں کی ساخت نمایاں ہوں گی۔ جبکہ آج کل کیا رواج ہے؟ آج کل آرگنیز اور جالی دار کپڑوں کے نیچے استر لگانے کی بجائے الگ شمیز پہنی جاتی ہے۔ یہ طریقہ حفظ ستر کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ قابل غور فرما لیں، یہ طریقہ حفظ ستر کے لحاظ سے درست نہیں ہے۔ بہتر یہی طریقہ ہے کہ زیادہ باریک کپڑے کے نیچے استر لگا کر سیا جائے۔ البتہ جب کپڑا موٹا ہو اور اس احتیاط کے پیش نظر کہ بے ستری نہ ہو، نیچے شمیز وغیرہ پہن لی جائے تو ایسا کر سکتے ہیں۔ بعض کپڑوں کا رنگ گاڑھا ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ موٹے نظر آتے ہیں۔ ایسے کپڑوں کو جسم سے تھوڑا سا دور رکھ کر دیکھیں۔ اگر جسم کے ساخت یا رنگ نظر آ رہا ہے تو اس کے نیچے دوسرا کپڑا ضرور لگائیں، کیونکہ ایسا باریک کپڑا جس سے جسم نمایاں ہوتا ہو، اس کے نیچے دوسرا کپڑا پہن کر شمیز، بنیان یا پاجامہ وغیرہ اوپر باریک لباس پہنا جائے تو ستر پوشی کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس طرح نیچے پہنے ہوئے کپڑے کی وجہ سے جسم کی ساخت نظر آئے گی، جبکہ مقصد ساخت کو چھپانا ہے۔ ایک طریقہ یہ بھی ہے، کپڑے کو جانچیں کہ ہلکے رنگ کے کپڑے کو گیلا کر کے جسم سے چپکا کر دیکھیں۔ اگر جلد کی جھلک نظر آئے تو یہ کپڑا باریک ہے، کیونکہ لباس عورت کا عمومی پہناوا ہے۔ برتن، فرش یا کپڑے دھوتے ہوئے گیلا بھی ہو جاتا ہے یا بسا اوقات بارش میں بھی کام کرنا پڑتا ہے۔ اگر لباس جسم کو گیلا ہونے کے بعد نمایاں کرے تو یہ بے پردگی ہوگی جناب۔ تنگ اور جسم کی بناوٹ ظاہر کرنے والا کپڑا۔ بناوٹ 2 طرح سے ظاہر ہو سکتی ہے، یا تو کپڑا چست
اور تنگ ہو یا کھلا ہی ہو، لیکن اس کی بنائی ایسی ہو کہ جسم کے اعضاء کو نمایاں کرے، جیسے بعض جرسی کپڑے وغیرہ۔ یعنی بعض جرسی کپڑے ایسے چلے ہیں کہ ہوتے کھلے ہی ہیں، لیکن ان سے جسم کے اعضاء جو ہیں، جسم کی بناوٹ جو ہے ظاہر ہوتی ہے۔ دوسرے، جس کپڑے کے موٹا ہونے کے باوجود یہ شبہ ہو کہ اعضاء کی بناوٹ ظاہر ہوگی، اس کے نیچے بھی کوئی اور کپڑا لگا لینا یا پہن لینا چاہیے۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے۔ عمرو بن زبیر اپنی والدہ اسماء بنت ابی بکر کے لیے کپڑا لائے۔ اس دور میں وہ بہت بوڑھی ہو چکی تھی اور بینائی جاتی رہی تھی۔ انہوں نے کپڑے کو ہاتھ سے ٹٹول کر دیکھا۔ کیسے دیکھا؟ ہاتھ سے ٹٹول کے دیکھا۔ بینائی نہ ہونے کے باوجود انہوں نے کیسی احتیاط فرمائی، ذرا غور کریں کہ ان کو نظر نہیں آتا تھا، بہت بوڑھی بھی تھی۔ انہوں نے نہ اپنے بوڑھے ہونے کا لحاظ کیا، نہ اپنی بینائی کا کیا، لیکن انہوں نے پھر بھی ہاتھ سے کپڑے کو ٹٹولا اور کہا اور اسے کپڑے کو واپس کر دیا۔ منڈر نے کہا، اماں جان، یہ شفاف باریک تو نہیں ہے کہ یہ کپڑا باریک تو نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، شفاف باریک تو نہیں، لیکن جسم کی ساخت کو نمایاں کرتا ہے۔ دیکھ لیں آپ کس قدر احتیاط کرتے تھے، اور آج کل تو کوئی احتیاط ہی نہیں رہ گئی۔ اسی طرح عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک کتانی کپڑا آیا، آپ نے اسے تقسیم کر دیا۔ بعد میں ان کو خیال آیا اور فرمایا، خیال رکھنا اسے تمہاری عورتیں نہ جھپٹ لیں، کیونکہ یہ کپڑا وہ باریک ہوتا ہے نا۔ اس پر ایک شخص نے کہا، میں نے وہ کپڑا اپنی بیوی کو پہنا کر دیکھا، وہ گھر میں چلی پھری، وہ سیدھی چلی پھر پیٹھ موڑ کر چلی، میرا خیال ہے وہ کپڑا باریک نہیں ہے۔ کتانی کپڑا باریک نہیں ہوتا، لیکن موٹا ہوتا ہے، لیکن جسم کے اعضاء کو نمایاں کرتا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، لیکن وہ جسم کی بناوٹ کو ظاہر کرتا ہے۔ ان دونوں روایت سے مندرجہ ذیل باتیں معلوم ہوئی ہیں۔ بعض کپڑے موٹے ہونے کے باوجود جسم کے خد و خال کو نمایاں کرتے ہیں۔ بعض کپڑوں کی بنائی ایسی ہوتی ہے کہ موٹے اور ڈھیلے ڈھالے ہونے کے باوجود جسم سے چپک جاتے ہیں اور اعضائے بدن نمایاں ہوتے ہیں۔ جو کسی کو باریک یا خد و خال نمایاں کرنے والا کپڑا دے تو اسے بھی تاکید کر دے کہ وہ نیچے دوسرا کپڑا لگا لے یا پہن لے۔ بوڑھی خواتین کے لیے بھی لباس کی وہی حدود ہیں جو کہ جوان خواتین کے لیے ہیں، لیکن اس کے لیے کیا ریلیکسیشن ہے؟ اس کے لیے یہ ریلیکسیشن ہے کہ وہ اپنا چہرہ ننگا رکھ سکتی ہے غیر محرموں سے، لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ اس نے سنگار وغیرہ کی کوئی چیز استعمال نہ کی ہو۔ صحابہ رضی اللہ عنہ اپنی بیویوں کو کپڑا پہناتے تو وہ مختلف زاویوں سے انہیں چلا پھرا کر دیکھتے کہ یہ کپڑا جسم کے اعضاء کو ڈھانکنے کے تمام تقاضے پورے کرتا ہے یا نہیں۔ لباس اتنا تنگ نہیں ہونا چاہیے کہ جسم کے اعضاء الگ الگ نظر آئے۔ یہ جو دو روایات ہم نے کی ہیں، یہ ان کا نچوڑ تھے۔ یہ کچھ پوائنٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ ان پہ آپ غور فرما لیجیے گا۔ شیخ محمد ابراہیم اپنے ایک فتویٰ میں کہتے ہیں، فقہائے کرام نے صراحت کی ہے کہ باریک کپڑے پہننا جن سے بدن جھلکے، اگرچہ پورا بدن ڈھکا ہوا ہو، مرد و زن ہر ایک کے حق میں ممنوع ہے۔ یعنی مرد اور عورت دونوں کے لیے منع ہے جن سے جسم جو ہے جھلکے، وہ دونوں ہی میں سے کوئی بھی ایسا کپڑا نہیں پہن سکتا، خواہ عورت گھر میں ہی کیوں نہ ہو، وہ ایسا کپڑا نہیں پہن سکتی جس سے جو ہے اس کا جسم جو ہے جھلکے، ٹھیک ہے۔ امام احمد نے اسے نصاً و صریحاً ممنوع کہا ہے۔ شافعیہ نے ایسے کپڑوں کے استعمال کی بھی نفی کی ہے جن سے جسم کی خوبصورتی، کھردرا پن، نرمی اور حجم سائز ظاہر ہو۔ جی تو امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو باریک اور تنگ لباس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ ابھی میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں مختصر لباس کے بارے میں بتانے چاہ رہی ہوں، اس پر بھی غور فرما لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن عورتوں کو کاسیات عاریات لباس پہننے کے باوجود ننگی، کاسیات عاریات کا کیا مطلب ہے؟ ایسی عورتیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوتی ہیں، یعنی اس کے باوجود بھی ننگی ہوتی ہیں، ان کو کاسیات اور عاریات کہتے ہیں۔
فرمایا ہے ان میں وہ عورتیں بھی شامل ہیں جو لباس اتنا چھوٹا پہنتی ہیں کہ 70 کی جگہ کم یا زیادہ ننگی ہوتی ہیں۔ عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو قمیض کی آستینیں کلائی تک اور شلوار کے پانچے ٹخنوں تک ڈھک لے۔ ٹھیک ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے، میں دوبارہ بتا رہی ہوں، دوبارہ غور کر لیں۔ عورت کا لباس ایسا ہونا چاہیے جو قمیض کی آستینیں کلائی تک اور شلوار کے پانچے ٹخنوں تک ڈھک لے، کیونکہ ہاتھ، پیر اور چہرے کے علاوہ عورت کے باقی کے تمام اعضاء شریعت نے لباس تجویز کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنا کپڑا لٹکا کر اور گھسیٹ کر چلے گا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی طرف رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ یہ سن کر ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، عورت اپنا دامن کتنا نیچے چھوڑے؟ آپ نے فرمایا، نصف پنڈلی سے لے کر نیچے تک ایک باشت بھر۔ ٹھیک ہے، ایک باشت بھر یعنی اتنا نیچے چھوڑے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، اس طرح تو پاؤں کھل جائیں گے۔ آپ نے فرمایا، تو ہاتھ بھر نیچے چھوڑ دیں اور اس سے زیادہ نہ چھوڑیں۔ دراصل اس وقت جو ہے مشرق اور عجمی لوگ تکبر کے طور پر اپنے ازار نیچے زمین پر گھسیٹ کر چلتے تھے۔ رسول اللہ نے ان کے تشبہ سے بچنے کے لیے مردوں کو یہ حکم دے دیا کہ وہ اپنا ازار نصف پنڈلی تک رکھیں۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کو یہ معلوم تھا کہ عورت کے پیر ٹکنے سے جڑی ہوئی اوپر کی پنڈلی ننگی نہیں رہنی چاہیے، لہٰذا انہوں نے آپ سے مسئلے کی وضاحت چاہی۔ تو اب میں آپ کو بتا دوں مختصر لباس کی اس آیات سے کیا بات غور آتی ہے، کیا بات سامنے آتی ہے، وہ آپ دیکھ لیں۔ عورت جو کپڑا ٹانگوں پر پہنے اسے اتنا لمبا ہونا چاہیے کہ وہ پاؤں کے ٹخنوں کو ڈھانپ لے۔ جو کپڑا گلے میں پہنے اس کے بازو اتنے لمبے ہونے چاہیے کہ کہنیوں کے بعد کا حصہ کلائی تک پورا ڈھک لے۔ گلے کی طرف سے پہننے والے کپڑے کا گلا اتنا کھلا نہیں ہونا چاہیے کہ گردن کے علاوہ کوئی حصہ جیسے کندھے اور سینہ یا سینے اور گردن کے درمیان کا حصہ نظر آئے، کیونکہ یہ بھی ان اعضاء میں سے ہے جن پر کپڑا پہننا چاہیے۔ تو چلیے آگے آپ کو لباس یا غلاف سے جو ہے کے متعلق آپ کو بتا دیتی ہوں۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے شرف والی مخلوق بنایا ہے، شرف یعنی عزت والی مخلوق بنایا ہے، اور یہ امتیاز صرف انسان کو حاصل ہے کہ وہ لباس پہنتا ہے۔ انسان کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو صرف انسان کے لیے ہی بنایا ہے اور ان چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی ہے جن میں ایک لباس بھی ہے۔ چنانچہ فرمایا، یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم ورشا، اے بنی آدم ہم نے تم پر لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانپتا ہے اور زینت بھی ہے۔ لباس جن چیزوں سے تیار کیا جاتا ہے وہ سب جو ہے زمین پر اگتی ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن لباس کی انسان زندگی میں اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نزول کے الفاظ سے ظاہر کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نازل کیا، کیونکہ کیوں یہ فضیلت دی ہے؟ لباس کی اہمیت کی وجہ سے۔ لباس انسان خود تیار کرتا اور پہنتا ہے، ساتیر اور قد و قامت پر جچنے والا لیکن جامد چیزوں کو انسان کپڑے کے غلاف سے ڈھانکتا ہے تاکہ دھول مٹی سے بچی رہے۔ غلاف جامد چیزوں کی ساخت کے عین مطابق ہوتا ہے، فٹ وہ مطلوبہ چیز کے ایک ایک جگہ کے ماپ کے مطابق ہوتا ہے۔ دور حاضر میں انسان بھی اپنے جسم کی ایک ایک عضو کے ماپ کے مطابق الگ الگ کپڑے کے ٹکڑوں سے لباس تیار کروانے کا رواج دیا ہے۔ گویا شیطان نے انسان سے لباس جیسے شرف والا پہناوا چھین کر اسے جامد چیزوں جیسا غلاف پہنا دیا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان عورت کی نسوانیت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ وقار و شرف کا مظہر ڈھیلا ڈھالا اور پورے جسم کو ڈھانپ لینے والا لباس پہنے، نہ کہ تنگ چست بے جان چیزوں کو پہنایا جانے والا غلاف۔ اس طرح آگے آپ کو بتا دوں کٹے ہوئے یا سوراخ دار کپڑے۔
کپڑا پہننے کے باوجود وہ عورتیں بھی ننگی کہلائیں گی جو لباس کا ڈیزائن بناتے ہوئے اسے ان جگہوں سے چیر دیتی ہے یا اس میں سوراخ رکھتی ہے جن جگہوں پر لباس پہننا شریعت نے ضروری قرار دیا ہے۔ چیرا ہوا کپڑا کئی طرز کا ہوتا ہے، مثلاً قمیض کے چاک اتنے لمبے رکھنا کہ عورت کے پہلو ظاہر ہوں اور کوک کے دائیں بائیں حصے نظر آئے، چاہے ان پر شلوار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر بھی عورت کی قمیض ایسی ہونی چاہیے جو کم از کم نصف ران تک عورت کی ٹانگوں کو چاروں طرف سے ڈھانک لے اور سامنے اور پیچھے کی طرف سے کم از کم گھٹنوں تک لمبی ہونی چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ لمبی رکھی جا سکتی ہے۔ چاک چھوٹے ہونے کی صورت پیٹ پر سے بھی کپڑا اٹھ جاتا ہے، چاہے نیچے بنیان پہنی ہو یا پھر ابھی حتی الامکان کپڑا اٹھ ہی جاتا ہے۔ شلوار کے پائچے یا قمیض کے بازو چیر کر بھی حوض عریانی کو تسکین پہنچائی جاتی ہے۔ قمیضوں، شلواروں اور دیگر کپڑوں کے درمیان راسی یا عمودی رخ پر چیرے دیے جاتے ہیں اور مختلف ڈیزائن بنائے جاتے ہیں۔ بعض ڈیزائنوں میں مختلف انداز کے سوراخ بنائے جاتے ہیں، یہ بھی غیر ساتر رواج ہے۔ دوسرا کیا ہوتا ہے ایسے لباس سے؟ دوسرا نقصان یہ ہے کہ ایسے لباس کی تیاری میں وقت بھی لگتا ہے۔ جیسے کوئی ڈیزائن یا کوئی فیشنیبل ڈیزائن سٹچ کروانے لگ جائیں یا پھر کوئی ہم اس کی تیاری کروانے لگ جائیں ڈیزائن والے کپڑوں کی، تو اس میں وقت بھی زیادہ لگتا ہے اور پیسے بھی زیادہ لگتے ہیں۔ اگر ساتر لباس نیچے پہن کر ایسے ڈیزائن کے کپڑے پہنے جائیں تو بھی درست نہیں، یعنی نیچے بھی اس طرح کے ڈیزائن کے کپڑے پہنے تو بھی یہ طریقہ درست نہیں، کیونکہ لوگوں میں برے فیشن کی اشاعت ہوتی ہے۔ نیز ہر عورت اتنی سمجھدار نہیں ہوتی کہ وہ نیچے ساتر لباس پہن کر ہی اسے چیرے ہوئے یا سوراخدار کپڑے کو پہنے۔ جی حاضرین و ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کا جو ٹاپک میں نے آپ لوگوں کو سمجھانا چاہا، جو لباس کی میں نے آپ کو مختلف قسمیں بیان کر کے بتائی ہیں، تقریباً 4 قسمیں آپ کو بتائی ہیں۔ غیر ساتر لباس جو کہلاتا ہے وہ ان کی اقسام میں نے الگ الگ سے آپ لوگوں کو بتا دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے؟ اور امید کرتی ہیں آپ لوگ اس سے سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ جو لباس جو عورتیں پہنتی ہیں یا جو رواج آج کل چل چکا ہے، یہ ہماری غلطی ہے اور یہ ہمیں شیطان نے اس کام پر لگا دیا ہوا ہے اور یہ ہم شیطان کی پیروی کرنے لگ گئے، اس کے پیروکار بن گئے ہیں، اس کو تسکین پہنچانے کے لیے ہم فیشن کی طرف نکل پڑے اور جبکہ بھول چکے ہیں کہ شریعت نے ہمیں کیسا لباس پہننے کو کہا ہے۔ ہم صرف فیشن پرست بن گئے ہیں، شیطان کے پیچھے لگ چکے ہیں، کیونکہ شیطان نے پہلا مقصد کیا کیا تھا، ہمارے ماں باپ سے ان کا لباس چھینوا لیا تھا۔ تو دوبارہ اس نے پھر اس کام کے توسیع کے لیے، اس کام کو جاری رکھنے کے لیے اب ہم سے ہمارا لباس اتروانے کی بجائے ہمیں ایسا لباس پہننے پہ لگا دیا ہے جو کہ صحیح سے لباس کا تقاضا پورا نہیں کرتا، یعنی کہیں پہ کٹے ہوئے ڈیزائن پہننا، کہیں باریک کپڑے پہن لینا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کے لباس ہمارے لباس کا مقصد پہلا مقصد ہوتا ہے ساتر کو چھپانا، یہ لباس اس طرح کا لباس اگر ہم پہنتے ہیں تو وہ یہ مقصد پورا نہیں کر پاتا۔ نعوذ باللہ، ہمیں ان چیزوں سے احتیاط کرنی چاہیے اور شیطان کو اپنے مقصد میں پورا نہیں اترنے دینا چاہیے۔ ہمیں اس چیز میں احتیاط کرنی ہوگی، ہمیں ان چیزوں پر فوکس کرنا پڑے گا، ہمیں ان سے احتیاط برتنی ہوگی، ہمیں خود کو سدھارنا ہوگا، اپنے لباس کو بہتر بنانا ہوگا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان عورتیں ہیں، ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ مسلمان عورتیں کیا ہوتی ہیں، ان کی فضیلت کیا ہے، ان کے لباس کی حدود کیا ہوتی ہے اور ان پر کیسا لباس پہننے کا حکم ہے، فرض ہے، جو بھی سمجھے۔ کیا خود پہ غور کیجیے گا، یہ چیزیں جو آپ لوگ سننے کے باوجود غور فرمائیے گا کہ کیا ہمارا لباس اسلام کے مطابق ہے، کیا ہم کتنے حقوق یا لباس کا کتنے فیصد حصہ ہم صحیح سے پہن رہے ہیں یا پھر ہم فیشن پہ ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو مزید ٹائم ویسٹ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے آپ کو سدھاریں اور شیطان کو اس کی چال میں کامیاب نہ ہونے دیں۔
اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ نیکسٹ ٹاپک انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ کروں گی، اور نیکسٹ ٹاپک میرا ہوگا لباس کا دوسرا مقصد کیا ہے۔ لباس کا دوسرا مقصد جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹ رہیں، میرے چینل پہ وزٹ کرتے رہیں۔ تب تک اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔